ایک تھا رحم دل بادشاہ۔ اس کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، لہٰذا وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ کی مہربانی سے ان کے گھر تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ بیٹا دونوں بیٹوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شاہی خزانے سے رعایا کو خوب نوازا، اس حد تک نوازا کہ ملک کے سب غریب امیر ہو گئے۔ 40 دنوں تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادے کی قسمت کا حال جاننے کے لیے شاہی نجومیوں کو بلوایا۔ نجومیوں سے علم نجوم سے حساب لگا کر بادشاہ کو بتایا کہ شہزادے کا نصیب بہت اچھا ہے، لیکن 9 برس کی عمر سے اسے مشکلات کا سامنا ہوگا اور رشتہ داروں سے جدائی ہوگی۔ آخر جوانی میں ان تکلیف سے نجات پائے گا اور شہزادہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر نجومیوں کو خوب انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ شہزادے کا نام گل منیر رکھا گیا۔ اس کی پرورش کے لیے خاص کنیزیں مقرر کی گئیں، جنہوں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ جب اس کی عمر 6 برس کی ہوئی تو اسے قابل استادوں کے سپرد کیا گیا۔ شہزادہ 9 برس کی عمر کو پہنچا ہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، لہٰذا وزیر اعظم کے دل میں بے ایمانی پیدا ہوئی اور اس نے حکومت پر قبضہ کر کے تینوں شہزادوں کو ملک سے نکال دیا۔ تینوں شہزادے وزیر اعظم کے ڈر سے شہر چھوڑ کر فقیرانہ لباس میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آخر تھک گئے، ایک بیبل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیچارے شہزادوں نے کبھی تکلیفیں نہیں اٹھائی تھیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے درخت کے سائے تلے سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو بڑے شہزادے نے چھوٹوں سے کہا، بھائیو، میں نے خواب دیکھا، مجھے دودھ کا کٹورا اور روٹی ملی ہے جس میں کھانا کھا رہا ہوں اور خوب میرا پیٹ بھر رہا ہے۔ منجلے شہزادے نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا، اللہ نے مجھے مچھلی اور روٹی کھانے کو دی ہے۔ چھوٹا شہزادہ گل منیر خاموش رہا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم بھی بتاؤ، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس پر گل منیر نے کہا، جو میں نے دیکھا اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم لوگ ناراض ہو جاؤ گے، لہٰذا اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس پر دونوں شہزادوں نے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو تم نے دیکھا وہ ہمیں بتاؤ۔ اس کے زور دینے پر گل منیر نے کہا، بھائیو، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہوا ہے، مجھے بادشاہت ملی ہے، ایک شہزادی ہے میرے پاس، پالنے پر بیٹھا ہوں اور وہ شہزادی جھولا جھلا رہی ہے، خوب میوے کھانے کو ملے ہیں۔ بڑے بھائی نے گل منیر کی باتیں سن کر 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے اور کہا، اگر تو اتنا خوش نصیب ہوتا تو ابا جان کی بادشاہت ہم یوں نہ گواتے۔ گل منیر کو بڑا دکھ ہوا اور وہ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دونوں بھائی اٹھ کر چلنے لگے اور اس سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ بھائیوں کے چلے جانے کے بعد گل منیر اٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، سورج ڈھل گیا، لہٰذا وہ ایک درخت کے نیچے اپنی رات بسر کرنے لگا۔ اس درخت پر ایک آدم خور دیو رہتا تھا۔
اس نے جب دیکھا کہ ایک آدم زاد درخت کے نیچے سو رہا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، لیکن شہزادے کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ وہ اسے اٹھا کر شہر سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ گل منیر کی جب نیند سے بیداری ہوئی تو وہ بڑا حیران ہوا اور وہ اسے قدرت کا کرشمہ سمجھ بیٹھا۔ وہ اٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادے کو جب بہت بھوک لگی تو وہ ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازی وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ نمازی اسے مسافر سمجھ کر کھانا دے گئے۔ وہ کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ مسجد کے پیش امام نے گل منیر سے اس کی حالات کے بارے میں پوچھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے گل منیر کو اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھ لیا۔ گل منیر نے بھی یہ سوچا کہ کہاں دھکے کھاؤں گا، اس لیے وہ پیش امام کی بات مان کر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ امام صاحب کے مدرسے میں ایک شہزادی اور ایک وزیر زادی بھی پڑھنے آتی تھی۔ گل منیر کی قابلیت اور خوبصورتی دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہو گئیں۔ پھر جب شہزادی کو پتہ چلا کہ گل منیر شہزادہ ہے تو اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے گل منیر سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے شہزادی کے مشورے سے شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر شہزادی کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ ادھر اس کے بھائی بھٹکتے ہوئے گل منیر سے آن ملے۔ گل منیر نے انہیں عزت و کرام سے نوازا۔ اس کے بعد وہ بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن پہنچا اور والد کے دشمنوں کو ختم کر کے اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔